رمضان کے مہینے میں جو موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ قرآن ہے۔ قرآن مجید یہ انفارمیشن پرووائڈ کرنے کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن مجید آپ کو ایڈیشنل انفارمیشن نہیں دیتا۔ آن دا کنٹرری قرآن از دا بک آف منہج۔ جب بھی کسی بھی بندے کو یہ پتہ چل جائے کہ کوئی ایسا شخص ہے، کوئی ایسا مصلح ہے جو دین کی نصرت کرنا چاہتا ہے، وہ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کو بلند کرنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ بہادری کے ساتھ اس بندے کو سپورٹ کرے اور باقی اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دے۔ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین us as Muslims and the non-Muslims کہ ہم صرف پڑھتے نہیں ہیں، ہم اقرا بسم ربک الذی خلق، ہم جب پڑھتے ہیں ہم اللہ کے نام کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کے روزے بہت اچھے جا رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی عبادات صیام قیام قبول فرمائے۔ رمضان کے مہینے میں جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ قرآن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ رمضان ہی کا مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ اور یہ قرآن کا مقصد کیا تھا؟ ھدی للناس، یہ ہدایت کی کتاب ہے، اس سے لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ لیکن ایک کویشچن ریز ہوتا ہے، ہمیں سوال کرنا چاہیے اپنے آپ سے کہ کیا وجہ ہے کہ ایک رمضان کے بعد دوسرا رمضان آتا ہے اور شاید ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ڈیلی بیسس پہ قرآن مجید پڑھتے ہیں، and these people they are finishing Quran from cover to cover، لیکن جو ہدایت ملنی چاہیے وہ ہدایت مل نہیں پاتی۔ بہت سارے ایسے واقعات ہم پڑھتے ہیں، ڈفرینٹ پرسنالٹیز کے بارے میں پڑھتے ہیں، ان میں انبیاء بھی ہیں جو کہ مصلحین آئے تھے، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ ظالم تھے، فرعون، قارون، ابو لہب۔ کیا وجہ ہے کہ ہم ریلیٹ نہیں کر پاتے؟ اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ ایک بندہ قرآن کے دروازوں کے پاس آ جاتا ہے، اتنا قریب آ جاتا ہے، لیکن اس ہی دروازے سے وہ واپس ہو جاتا ہے۔ یعنی قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو کہ ہمارے بہت قریب ہے، ہماری فیلنگز کے بہت قریب ہے، لیکن جب ہم ریالٹی میں دیکھتے ہیں تو ہم قرآن سے بہت دور ہیں۔ تو آج انشاءاللہ میں یہ ارادہ لے کے آیا ہوں کہ کچھ ایسے پوائنٹس ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہر طالب علم، ہر اسٹوڈنٹ آف نالج ان پوائنٹس کو ذہن میں رکھے، اور اب جب بھی آپ قرآن مجید پڑھیں تو ان پوائنٹس کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے قرآن مجید پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ قرآن اپنے دروازے کھولے گا۔ تو آج ہم ان کیز کے بارے میں بات کریں گے with which the Quran will open its doors، اور آپ قرآن سے فائدہ اٹھائیں گے۔ سو مسٹیک نمبر 1 وہ یہ کہ قرآن مجید یہ انفارمیشن پرووائڈ کرنے کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن مجید آپ کو ایڈیشنل انفارمیشن نہیں دیتا۔ آن دا کنٹرری قرآن از دا بک آف منہج، یہ آپ کو ایک پیٹرن دیتا ہے۔ قرآن از دا کمپس، قرآن کریٹس وعی ان یو، اٹ کریٹس اویئرنیس۔ قرآن مجید آپ کو ویک اپ کال دیتا ہے۔ اور ایک ایگزامپل سے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، قرآن میں بار بار ہمیں فرعون کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اینڈ ہی از مینشن مور دین 60 ٹائمز۔ اب اتنی دفعہ ہمیں بتایا گیا ہے فرعون کے بارے میں، لیکن ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ فرعون کی ڈیٹ آف برتھ کیا تھی اور کس دن وہ اس دنیا سے چلا گیا، اس کا ہوم ٹاؤن کیا تھا، اس کی جو آرمی تھی اس میں کتنے لوگ تھے، اس کے ویپنز کتنے زیادہ، نہیں، کچھ بھی نہیں بتایا گیا۔ یہاں تک کہ یہ جو نام فرعون ہے یہ بھی اس کا پرسنل نیم نہیں ہے، یہ اس کا لقب ہے، دس از دا نک نیم۔ لیکن قرآن ہمیں جو ڈیٹیلز پرووائڈ کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اے میرے بندو، جو انفارمیشن تمہیں بتائی گئی ہے فرعون کے حوالے سے، دیٹس انف فار یور ہدایہ، تمہاری گائیڈنس کے لیے یہ کافی ہے۔ تو انسان کو چاہیے
کہ جب بھی وہ فرعون کے بارے میں پڑھے تو فرعون کی جو کیریکٹرسٹکس تھی، جو اس کے خصائص تھے، جو خصوصیات تھی، جو بھی اس کی کوالٹیز تھی، چاہے وہ اچھی ہیں یا بری، اور ہم باقی پرسنالٹیز کی بھی بات کر رہے ہیں، اس کو بندہ نوٹ ڈاؤن کرے اور یہ دیکھ لے کہ آیا جس زمانے میں وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ فرعون جیسے لوگ اس زمانے میں بھی ایگزسٹ کرتے ہوں۔ اور اس کی بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ قرآن مجید تو ہمیں بتاتا ہے کہ جنرلی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون ایگزسٹ کرتا تھا، اینڈ دس ہیپن 3200 ایئرز اگو، 3200 سال پہلے کی بات ہے۔ اب ہم جب 1400 سال پیچھے جاتے ہیں، اللہ کے نبی کے زمانے میں آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی نے ریلیٹ کیا، کیونکہ جو صفات فرعون کی تھی وہی صفات ابو جہل کی بھی تھی۔ اور آج جب ہم 2026 کی بات کرتے ہیں، انسان کو چاہیے، ایک مصلح کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ یہ جو کیریکٹرسٹکس ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھی فرعون کی، اور 1400 سال پہلے بھی تھی رسول اللہ کے زمانے میں، اور آج بھی آیا کوئی ایسا شخص ایگزسٹ کرتا ہے جس کی ایسی صفات ہوں۔ سو دس از پوائنٹ نمبر 1، اور ہم انشاءاللہ اس پوائنٹ کو آگے اور بھی بڑھائیں گے۔ اب جب آپ ایک فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ ایک سیمپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جب آپ سورہ احزاب پڑھتے ہیں اس میں غزوہ احزاب کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور غزوہ احزاب کا دوسرا نام غزوہ خندق بھی ہے۔ یہ بہت مشکل جنگ تھی، یہاں تک کہ قرآن مجید نے اس کو ایسے پورٹرے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، کہ جب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ یہ ایک طریقہ ہے بتانے کا کہ what was the real situation back then، اور دل گلے تک پہنچ گئے، یعنی it was very tough for the Muslims۔ اب دیکھیں پورا عرب اکٹھا ہو کے آ گیا تھا، there were 10,000 strong men، اور ان کا پلان یہی تھا کہ ہم نے مسلمانوں کو ختم کر دینا، اسلام کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہنا چاہیے۔ اب یہ تو ایکسٹرنل تھریٹ تھا، اب انٹرنل تھریٹ مسلمانوں کو یہودیوں سے تھا اور منافقین سے تھا کہ ان کی عورتیں اور ان کے بچے شہر کے اندر تھے۔ تو یہ سچویشن تھی۔ اب اس پورے انسیڈنٹ کو قرآن مجید 2 پیجز میں بیان کرتا ہے۔ اب جب آپ تفسیر پڑھتے ہیں، تفسیر میں تو آپ کو ہنڈریڈز آف پیجز مل جاتے ہیں جس میں آپ کو ڈیٹیلز بتائے جاتی ہیں کہ کتنے لوگ تھے، کون کون سے قبائل تھے جو آئے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، بٹ قرآن ڈز ناٹ ٹیل یو آل آف دیٹ ڈیٹیلز۔ تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے جو ڈیٹیلز آپ کو قرآن مجید دیتا ہے اٹس انف فار یور اویئرنیس، کہ آپ کے لیے گائیڈنس کے لیے کافی ہے۔ اور اس میں ایک ایسپیکٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ انشاءاللہ آپ کو یہ ایک سٹارٹر مل جائے کہ اب جب آپ قرآن مجید پڑھیں تو آپ انشاءاللہ اس مائنڈ سیٹ سے پڑھیں۔ There were different groups when this incident happened. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ اس وقت کو یاد کرو کہ جب منافقین نے اور ان لوگوں نے کہا جن کے دلوں میں بیماری تھی، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمارے ساتھ دھوکے کا وعدہ کیا ہے، انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، کیونکہ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ جب اسلام لے کے آؤ گے تو تمہیں مال ملے گا، تمہیں کیسر و کسریٰ کے خزانے ملیں گے، بٹ ایز فار ایز ریالٹی از کنسرنڈ دی اینیمی از ان فرنٹ آف اس، اور ہمارے بچے بھی ولنریبل ہیں، دشمن ان کے پاس ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو یہ دھوکہ ہے۔ تو یہاں پہ جو گروپ اے ہے، جان لیں دس گروپ از ہیونگ اے ڈاؤٹ، اس کے ذہن میں ڈاؤٹ ہے، شکوک اور شبہات ہیں۔ اور جو دوسرا گروپ ہے وہ کون سا ہے؟ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا۔ اور اس وقت کو بھی یاد کرو کہ ایک گروپ نے کہا کہ اے یثرب والو، اور یہ مدینہ کا نام ہے، مدینہ نام پڑھنے سے پہلے، کہ تمہارا یہاں پہ کچھ نہیں بننے والا، فَارْجِعُوا، واپس لوٹ جاؤ۔ یہ گروپ 2 یہ نیگیٹو مائنڈ سیٹ رکھتا ہے،
دس گروپ از ہیونگ اے ڈیفیسٹ مائنڈ سیٹ. یہ نا ہمیشہ ڈس اپوائنٹڈ رہتا ہے اسلام کے بارے میں اور یہ ہمیشہ نیگیٹیوٹی پھیلاتا ہے. اور تیسرا گروپ بھی ہے وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ. یہ نا اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں پلیز ایکسکیوز کر دیں, ہم نے واپس اپنے گھروں کے پاس جانا ہے کیونکہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں, وہاں پہ ہمارے بچے ہیں, ہماری بیویاں ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ, حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے. یہ کیا چاہتے ہیں؟ ان یریدون الا فرارا, یہ فرار چاہتے ہیں, یہ بھاگنا چاہتے ہیں. سو دیز آر دا تھری گروپس. ایک گروپ ڈاؤٹس رکھتا ہے, اس کو ڈاؤٹ ہے اسلام کے بارے میں. گروپ 2 یہ نیگیٹو مائنڈ سیٹ رکھتا ہے, یہ ہمیشہ ڈس اپوائنٹڈ رہتا ہے, یہ اسلام کے بارے میں نا نیگیٹیوٹی پہنچاتا رہتا ہے کہ اسلام نے بہت بڑے بڑے دعوے کرتا ہے حالانکہ اسلام میں کچھ نہیں ہے. اور گروپ 3 یہ نکلنا چاہتا ہے, یہ فرار حاصل کرنا چاہتا ہے. تو یہ بات آپ جان لیں, جب بھی حق اور باطل کی ٹسل ہوتی ہے there is always going to be these groups in addition to another group. ایک چوتھا گروپ بھی ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چوتھے گروپ والا بنائے. آیت کیسے کنٹینیو ہوتی ہے کہ جب ایمان والوں نے احزاب کو دیکھا, احزاب کہتے ہیں کانفیڈریٹس, بہت سارے گروپس, کہ جب ایک جماعت کو دیکھا ایمان والوں نے تو انہوں نے کیا کہا, هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. اور آپ نوٹ کریں گے کہ ایمان والوں نے یہ نہیں کہا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْكُفَّارَ, کہ جب ایمان والوں نے کفار کو دیکھا. یعنی یہ آپ کو ایک ہنٹ دی جا رہی ہے کہ ایمان والوں نے بھی دیکھ لیا تھا کہ بہت بڑی جماعت آئی ہے, پورا عرب اکٹھا ہو کے آ گیا ہے ان کو ختم کرنے کے لیے. اور ایمان والوں نے یہ بھی دیکھا کہ انہی گروپس میں سے جو جنرلی مسلمانوں کے کیمپس کے اندر ہی تھے, لیکن ایک گروپ ایسا تھا جو شک میں مبتلا تھے, انہوں نے مسلمانوں کو چھوڑ دیا. جب ہیلپ کرنے کا موقع آیا تو انہوں نے فرار, اور وہ گروپ 1 جنہوں نے جو ہے شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی, اور گروپ 2 وہ نیگیٹیوٹی پھیلا رہا تھا کہ تمہارا کچھ نہیں بننے والا یہاں پہ, اور گروپ 3 وہ تو بھاگنا چاہتا تھا. اب اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ انسیڈنٹ وہی ہے, دس از دا سیم سینیریو بٹ دیر آر 4 ڈفرنٹ گروپس. تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب بھی حق اور باطل کی لڑائی ہوتی ہے you will always find these 4 groups. اب انسیڈنٹ تو وہی ہے but there are different outcomes. اب مسلمانوں نے دیکھ لیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ جنگ ہار جائیں, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ جب آپ اسلام قبول کرتے ہو everything is going to be very comfortable, rosy, and you will only see rainbows and you will only go through the beds of roses. No, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. قرآن تو یہ بھی کہتا ہے أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ. یہ ایمان والوں کا نظریہ ہوتا ہے. اب یہ انسیڈنٹ پڑھنے کے بعد جب آپ نے اس کا لیسن ایکسٹریکٹ کر لیا, اب جب آپ کو سمجھ میں آ گئی, اب زمانہ کوئی بھی ہو, چاہے 1400 سال پہلے کا زمانہ ہو, چاہے 2026 ہو یا آگے کا زمانہ ہو, جب آپ کو یہ پرنسپل سمجھ میں آ جاتے ہیں تو آپ کو حالات سرپرائز نہیں کرتے. یہاں تک کہ آج بھی یہ جو غزہ کا معاملہ ہوا ہے, وی آل نو واٹ ہیپن ان پیلسٹائن, اور اس میں ہمیں ڈفرینٹ گروپس ملے. ایک گروپ تو یہ تھا جو کہتا تھا کہ اف گاڈ ریئلی ایگزسٹ, اے مسلمانوں تم کہتے ہو کہ اللہ واقعی ایگزسٹ کرتے ہیں, تو انہوں نے بچوں کی ہیلپ کیوں نہیں کی. سو دس گروپ از ہیونگ اے ڈاؤٹ, دس از گروپ 1. اور ایک گروپ ایسا ہے جو شاید نیگیٹیوٹی پھیلاتا رہتا ہے کہ اسلام کا کچھ نہیں بننے والا, دیکھو کفار کتنے اسٹرانگ ہیں, ان کے پاس کتنی ویپنری ہے, ان کے پاس کیا کچھ نہیں ہے.
اور وہ ٹیکنالوجی میں کتنے آگے ہیں. تو یہ نیگیٹو مائنڈ سیٹ ہے. اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ فرار لینا چاہتے ہیں, وہ بھاگنا چاہتے ہیں سینیریو سے. اور ایک ایمان والوں کا بھی گروپ ہم نے دیکھا کہ ان کے اپنے گھر والے, ان کے اپنے بچے, ان کی اپنی بیویاں, ان کے اپنے شوہر, ان کے اپنے بڑے آگے شہید ہیں, لائف لیس ہیں, لیکن انہوں نے کیا کہا, انا للہ و انا الیہ راجعون. سو قرآن از گیونگ اس دا پرنسپل کہ حالات جو مرضی ہوں, اگر یہ پرنسپل تم سمجھ جاؤ گے تو یو ول ہیو ثبات, تمہارے اندر استقامت آ جائے گی. سو دس واز ایگزامپل اے. اور اس طرح کی بہت سارے ایگزامپلس ہیں, میں اور بھی ایگزامپل آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں انشاءاللہ. جیسے بریفلی سورہ قصص جب آپ پڑھتے ہیں آیہ نمبر 20, اس میں ہمیں بتایا گیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ. ایک شخص بھاگتا ہوا آیا ایک کونے سے اور کہتا ہے کہ اے موسیٰ, فرعون اور اس کے جو منسٹرز ہیں وہ آپ کو قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں. اور یہ وہ مومنٹ تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے بائی مسٹیک وہ بندہ قتل ہو گیا تھا, when he delivered a punch and the person died. تو یہ شخص آتا کہتا ہے کہ فخرج, اے موسیٰ آپ یہاں سے نکل جائیں, آپ یہاں سے کہیں اور چلے جائیں. انی لک من الناصحین, میں نصیحت کرنے والوں سے ہوں, میں آپ کا خیر خواہ ہوں, میں آپ کی بھلائی چاہتا ہوں. تو یہاں سے ہمیں پتہ یہ چلا بریفلی when this ayah is concerned کہ جب بھی آپ دیکھیں کہ کوئی مصلح, کوئی ایمان والا جو دین کا جھنڈا لہرانا چاہتا ہے, دین کی نصرت کے لیے کھڑا ہوتا ہے, اور آپ کو اپرچونٹی ملے کہ آپ اس کی خیر خواہی کر سکیں, آپ اس کی ہیلپ کر سکیں, then you have to do it. ڈسپائٹ آف دا فیکٹ, کیا اس بندے کو پتہ نہیں تھا کہ اگر میں نے یہ جو خبر دی ہے موسیٰ کو علیہ السلام, اگر فرعون کو یا اس کے منسٹرز کو پتہ چل جاتا ہے تو وہ میرے ساتھ کیا کچھ نہیں کر سکتے, وہ شاید مجھے قتل بھی کر سکتے ہیں. بٹ دا لیسن ہیئر از کہ جب بھی کسی بھی بندے کو یہ پتہ چل جائے کہ کوئی ایسا شخص ہے, کوئی ایسا مصلح ہے جو دین کی نصرت کرنا چاہتا ہے, دین پہ چلنا چاہتا ہے, وہ واقعی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتا ہے, وہ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کو بلند کرنا چاہتا ہے, تو اس کو چاہیے کہ بہادری کے ساتھ اس بندے کو سپورٹ کرے اور باقی اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. سو دس از اے لیسن وی کین ڈرا فرام دس انسیڈنٹ. لائک وائز ایک میں آپ کو فوڈ فار تھاٹ دے رہا ہوں, یا آپ کا ہوم ورک ہے. جب آپ سورہ قلم پڑھتے ہیں تو اس سورہ میں ہمیں اصحاب الجنہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے, پیپل آف گارڈن, تو ان کے بارے میں پڑھیں اور لیسنز ڈرا کر کے اس کو ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں ہر زمانے کے ساتھ. اور لائک وائز ایگزامپل نمبر 4, 30 جز میں آپ سورہ عبسہ پڑھتے ہیں. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی, عبس وتولی, اور یہ اللہ کے نبی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنا چہرہ مبارک وہاں سے ہٹا لیا. کیا ہوا؟ ان جاءہ الاعمی, جب ایک نابینا شخص ان کے پاس آیا. اب دیکھیں جو کرٹکس آف اسلام ہے نا, شاید وہ بہانہ بنائیں کہ دیکھو اسلام کیسا مذہب ہے کہ وہ کسی نابینا کی دل آزاری کر رہا ہے. وائی اسلام مینشنڈ the name blind, وہ نام مینشن کر دیتا کہ فلاں فلاں شخص آیا اللہ کے نبی کے پاس یا محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. But these people they forget the wisdom behind it. قرآن مجید میں یہ آیت آ سکتی تھی کہ عبس وتولی ان جاءہ عبداللہ بن ام مکتوم, اور ہمیں پتہ ہے کہ عبداللہ بن ام مکتوم یہ ایک نابینا صحابی ہیں, یہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور کچھ رہنمائی حاصل کرنا چاہتے تھے. قرآن مجید اس آیت میں ہمیں وہ صفت بتا رہا ہے, وہ کوالٹی بتا رہا ہے which is blindness, کہ کبھی کبھار جب ہم اپنی سوسائٹیز میں دیکھتے ہیں وہ لوگ جو کہ اتنے کیپیبل نہیں ہوتے
ان کے اندر کچھ نہ کچھ ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں، لیٹس سے بلائنڈنس، تو سوسائٹی والے ان کو اتنا آنر نہیں کرتے، ان کو اتنی ڈگنیٹی نہیں دیتے، ان کو اتنی عزت نہیں دیتے. اور آن دی ادر سائڈ سوسائٹی میں اگر کوئی ایسا شخص ہے جو کہ پولیٹیشین ہے، بیوروکریٹ ہے، یا پرائم منسٹر ہے، یا کوئی آرمی آفیسر ہے، ڈاکٹر ہے، سائنٹسٹ ہے، تو اس کو بہت پریویلیج دی جاتی ہے. اب ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز، یہ لیسن لے کے جائیں. قرآن مجید نا آپ کو رائٹ سٹینڈرڈ دیتا ہے. ایک سٹینڈرڈ سوسائٹی دیتی ہے، ضروری نہیں ہے جو سوسائٹی سٹینڈرڈ دے رہی ہے وہی صحیح سٹینڈرڈ ہو. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ہاں ہو سکتا ہے کہ جو ڈسیبل لوگ ہوتے ہیں ان کو شاید حقیر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. ہاں زبان سے ہم کچھ نہیں کہتے، بٹ وی نو کہ یہ بندہ بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا، رائٹ. اینڈ آن دی ادر سائڈ جو بندہ کوئی اسٹیٹس رکھتا ہے، وہ سی ای او ہے، پرائم منسٹر ہے، سائنٹسٹ ہے، ڈاکٹر ہے، جو بھی ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یار واقعی دس پرسن از سم تھنگ. اب قرآن مجید آپ کو رائٹ سٹینڈرڈ دیتا ہے. قرآن مجید یہ بتانا چاہتا ہے کہ اٹس ناٹ اباؤٹ دی ایکسٹرنل کیریکٹرسٹکس. ہو سکتا ہے کہ بندہ نابینا ہو سکتا ہے کہ بندے کی کوئی فزیکل یا ایکسٹرنل ڈسیبلٹیز ہوں. یو ہیو نو رائٹ ٹو جج دیٹ پرسن ان دیٹ مینر. کیونکہ ہم جیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بلینئر ہے، اس کو ہم ایکسٹرنلی جج کر رہے ہوں کہ یار یہ بڑا خوش نصیب ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے. قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے یو ہیو ٹو سی دی انٹرنل کوالٹی. تم نے دل دیکھنا ہے کہ اس بندے کا دل کیسا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں جو اگلی آیت آئی وہ کیا تھی؟ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ. تمہیں کیا پتا کہ وہ پاکیزگی اختیار کرنا چاہتا تھا، وہ اپنے دل کو اور سافٹ کرنا چاہتا تھا، وہ اپنے دل کو اور اللہ کے قریب کرنا چاہتا تھا. سو دس از دا رائٹ انڈرسٹینڈنگ. تو یہاں سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک نابینا شخص وہ ہزار ان لوگوں سے بہتر ہو جو دیکھنے والے ہیں. سو جسٹ ہیو دا رائٹ اسٹینڈرڈ. تو یہ سورہ عبسہ کے حوالے سے ایک پوائنٹ تھی. تو قرآن ہمارے اسٹینڈرڈس کو ٹھیک کرنے کے لیے آیا ہے. اینڈ یو ہیو نو دیٹ دس از دا لیونگ اسٹوری. یہ 1400 سال پہلے کی اسٹوری نہیں ہے، یہ اسٹوری آج بھی ریلیونٹ ہے اور قیامت تک رہے گی. تو we don't have to listen to these critics of Islam کہ جی دیکھو اسلام یہ کہتا ہے اور دوسرے بندوں کی دل آزاری کرتا ہے. There is a divine wisdom behind it. اور یہ بات بھی آپ جان لیں کہ قرآن is not like the other religious scriptures. آپ جب باقی مذہبی کتابیں پڑھتے ہیں، فار ایگزامپل جب آپ تورات پڑھتے ہیں اور وہاں پر بھی آپ کو یوسف علیہ السلام کا قصہ بتایا جاتا ہے، قرآن مجید بھی آپ کو بتاتا ہے کہ what happened with یوسف علیہ السلام. لیکن قرآن آپ کو ان نیٹی گریٹیز کے بارے میں نہیں بتاتا. Why? Because Quran is telling us the details which it is giving us, that's enough for us to have the awareness and to be guided. قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو بہت ہی تھوڑی قیمت پہ بیچا گیا. شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْس، یعنی بہت تھوڑی قیمت پہ بیچا گیا. یعنی یہ ہمارے لیے کافی ہے سمجھنے کے لیے. البتہ تورات ہمیں بتاتی ہے کہ he was sold for 20 dirhams. Now the question arises کہ کیا ہمارے لیے یہ جاننا ضروری تھا؟ No, it's not necessary for us. جو انفارمیشن ہمیں بتائی گئی ہے that is enough for us to understand. اس کے ساتھ ساتھ قرآن بتاتا ہے کہ جب ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا اور وہ جھوٹا خون لگا کے آگے بدم کذب کے الفاظ آئے ہیں کہ وہ کوئی جھوٹا اور خلط ملط کر کے وہ خون لگا کے آگے تھے. قرآن نے ہمیں اس حوالے سے ایڈیشنل ڈیٹیلز نہیں بتائی. البتہ تورات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی غنم کا، بکرے کا، کسی شیپ کا خون لگا کے آ گئے تھے. تو دس از دا ڈفرینس. تو یہ بات آپ جان لیں، قرآن باقی مذہبی کتابوں کی طرح کتاب نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے. یہ آپ کو وہی ڈیٹیلز بتاتی ہیں چاہے وہ لمیٹڈ ہی کیوں نہ ہو. دیٹ از انف فار یور گائیڈنس. اب ایک یہاں پہ سوال اٹھ سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص آپ کو اپروچ کرے اور کہے کہ ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ قرآن ہمیں زیادہ نمبرز کے بارے میں نہیں بتاتا، زیادہ لوگوں کے ناموں کے بارے میں نہیں بتاتا،
بٹ آن دی ادر ہینڈ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں نوح علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا کہ انہوں نے 950 سال دین کی دعوت دی یا اپنے قوم میں اپنے گروپ میں رہے. تو یہاں پہ ہمیں نمبرز کے بارے میں بتایا گیا ہے. تو یہ بات آپ جان لیں کہ قرآن میں کوئی بھی کام عبث نہیں ہوتا, لا یعنی نہیں ہوتا. اٹ ہیز اے پرپز بیہائنڈ اٹ. اب جس آیت کی طرف یہ ریفر کر رہے ہیں وہ سورہ عنکبوت کی آیت ہے, آیت نمبر 14, کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں رہے 950 سال. واٹ از دا کانٹیکسٹ بیہائنڈ اٹ؟ سورہ عنکبوت نبوت کے 10ویں سال نازل ہوئی تھی, یعنی مسلمانوں کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 سال ہو چکے تھے. رات دن کی محنت تھی, لوگ کرٹیسائز کر رہے تھے, بہت کم لوگ تھے جو اسلام کی طرف آئے, اور ظلم زیادتی کی جاتی رہی. اور کبھی کبھار بندہ نا ہمت ہارنے والا ہوتا ہے. شاید کچھ ایسے مسلمان تھے جو انہوں نے زبان سے تو نہیں کہا, لیکن دل میں بات آئی کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. It's been 10 years, اور یہ کب تک یہ اذیت اور یہ ظلم زیادتی چلتی رہے گی. اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت نازل کی, اور سورہ عنکبوت میں مسلمانوں کو بتایا, اللہ کے نبی کو بتایا صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اگر تمہیں کبھی ایسا فیل ہو کہ بہت ہو چکا ہے, 10 سال گزر چکے ہیں, لیکن ابھی بھی کوئی پازیٹیو اور ڈیزائرڈ ریزلٹس سامنے نہیں نظر آ رہے, تو ہمارے بندے نوح کو یاد کرو. نوح علیہ السلام نے 950 سال دین کی دعوت دی. اور آپ بڑا حیران ہو جاتے ہیں, آپ کو نا ہمت ملتی ہے جب آپ یہ آیات پڑھتے ہیں. سورہ نوح آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے, انہوں نے کہا کہ اے اللہ, میں نے اپنی قوم کو صبح بھی دین کی دعوت دی, رات کو بھی دی, میں نے اونچی آواز سے دین کی دعوت دی, آہستہ سے دین کی, یعنی کوئی ایسا لمحہ نہیں چھوڑا مگر یہ کہ میں دین کی دعوت دیتا رہا. اور جب میں دین کی دعوت دیتا تھا, کچھ لوگ تو ایسے تھے انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے دی, کچھ لوگ ایسے تھے انہوں نے اپنی آنکھوں کو بند کر دیے اور آگے کپڑے اوڑھ لیے کہ ہمیں بس یہ نہ آواز آئے اور نہ ہم نوح علیہ السلام کو دیکھے. تو اب آپ کو سمجھ میں بات آئے گی کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی نمبرز یا کسی چیز کو مینشن کرتے ہیں, اس کے پیچھے مقصد ہے, اور یہ مقصد ہمارے سامنے کلیئر ہے. لائک وائز ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ بتائیں کہ دیکھو قرآن تو ہمیں ابو لہب کے بارے میں بھی بتاتا ہے, there you go, کہ ہمیں ایک نام مینشن کیا گیا ہے. اب اس کو بھی انشاءاللہ ہم اپریشیٹ کریں گے. ابو لہب یہ اللہ کے نبی کا چچا ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا اس کو نا ویژولائز کرنے کی کوشش کریں کہ مکی دور ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں جا رہے ہیں, لوگوں کے پاس جا رہے ہیں دین کی دعوت دینے کے لیے, فرما رہے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے, تمہیں جنتیں مل جائیں گی, تم جہنم سے بچ جاؤ گے. اور جب ہمارے نبی یہ کہتے تو پیچھے سے آواز آتی یا ایھا الناس انہ کذاب فلا تصدقوا, اے لوگو یہ شخص جھوٹا ہے, اس کی بات کو یقین مت کرنا, اس کی بات کی تصدیق مت کرنا, یہ شخص جھوٹا ہے. تو لوگوں نے پوچھا یہ کون شخص ہے, تو دوسروں نے بتایا کہ یہ محمد کے چاچا ہیں. تو یہ مومنٹ تھا کہ اللہ کے نبی کے لیے بہت مشکل تھا کہ وہ اس کو آگے کنٹینیو کریں. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اے نبی آپ گھبرائیے مت, لوگ جتنی مرضی کوشش کریں, یہ جو دشمنان اسلام ہیں, یہ جو اسلام کو ختم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں, یہ چاہے سب کچھ اپنا انویسٹ بھی کر دیں, اپنا مال, اپنی انرجی, یہ اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. اب جب آپ سورہ لہب پڑھتے ہیں, اس سے پہلے سورہ نصر ہے, اور سورہ لہب یہ بہت پہلے زمانے میں نازل ہوئی تھی, اور سورہ نصر بہت اینڈ میں نازل ہوئی.
سورہ نصر میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. تو یہ انڈیکیشن ہے کہ اے نبی، دشمنان اسلام جتنی مرضی کوشش کر لیں یہ اسلام کو کبھی بھی سپریس نہیں کر سکتے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ یہ اسلام، یہ دین غالب آ کے رہے گا. اور اے نبی آپ دیکھیے گا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ لوگ بہت بڑے گروپس میں فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. تو دس از آلسو a point of glad tidings. یہ خوشخبری ہے کہ چاہے جو دشمنان اسلام ہیں وہ جتنی مرضی کوشش کر لیں، اور اپیرنٹلی آپ کو اسلام بہت ویک نظر آ رہا ہے، کمزور نظر آ رہا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا اسلام دوبارہ غالب آئے گا، اسلام اپنے عروج پر جائے گا. سو دس از ون آف دی نوانسز. میں پوائنٹ نمبر 1 کی طرف دوبارہ ریفر کروں گا کہ جب ہم نے فرعون کے بارے میں بات کی، وی ایز مسلمس وی شوڈ ناٹ ہیو دس اسٹینس کہ جب بھی ہمیں یہ آیت پڑھنے کو ملے یا ایھا الذین آمنو، ہم تبھی دھیان کریں. نہیں، یا ایھا الذین آمنو اور جو بھی آگے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں ہم نے اس کو بھی سننا ہے اور اس کو آنر کرنا ہے. لائک وائز جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ کو کسی اور پرسنالٹی کے بارے میں بتایا جاتا ہے، جیسے فرعون کے بارے میں ہم نے دیکھا، تو تب بھی آپ نے غور و فکر کے ساتھ اس شخص کی یا اس قوم کی کوالٹیز کو آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے. جیسے قرآن مجید ہمیں قوم ہود کے بارے میں بتاتا ہے، قوم سمود، قوم لوط. لائک وائز آپ کو بنو اسرائیل کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور کتنا ایکسٹینسولی بتایا جاتا ہے. تو ایک مصلح کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی وہ قرآن کو اپروچ کرے، اس کو چاہیے کہ جس قوم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے یا جس شخص کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اس کی کوالٹیز کو ایکسٹریکٹ کرے. اگر وہ کوالٹیز اچھی ہیں تو ان کوالٹیز کو اپنے اندر لے کے آنے کی کوشش کرے، اور اگر بری ہیں تو اس کو چاہیے ان کوالٹیز سے، ان بری ہیبٹ سے اپنے آپ کو دور کرے. لائک وائز قارون کی ایک ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں. قارون از ایکچولی اے مائنڈ سیٹ. ہاں، ایک وقت تھا کہ قارون ایگزسٹ کرتا تھا، وہ تکبر کیا کرتا تھا، اور ایک اوکیزن میں وہ اپنے مال اور اپنی زینت کے ساتھ جب نکلا تو ڈفرنٹ گروپس سامنے آتے ہیں. ایک گروپ تو وہ تھا، وہ دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ کتنا خوش نصیب بندہ ہے، دیکھو اس کا اٹھنا بیٹھنا کتنا زبردست ہے، اس کے پاس کتنی سو ٹو سے گاڑیاں ہیں، مال ہے، اور اس کے پاس سب کچھ ہے. اور ایک دوسرا گروپ بھی تھا جو کہتا تھا کہ نہیں، ہوش کرو، اللہ کا دیا ہوا مال وہ زیادہ بہتر ہے، اور اگر تمہیں اللہ تعالیٰ مال دے بھی دیں تو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو. لیکن اس قارون نے کیا کیا؟ جب اس سے پوچھا گیا کہ یہ تمہیں کہاں سے ملا ہے، اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے. ویل ہولڈ آن اے سیکنڈ، کیا ایسا نہیں ہے کہ آج بھی کچھ لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں میں سے تھوڑا سا مال ان لوگوں کو دے دیتے ہیں تو یہ لوگ بس اپنی باؤنڈریز کو کراس کر جاتے ہیں، اور یہ بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کریں کہ الحمدللہ یہ مال مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ گاڑی، یہ گھر، یہ اسٹیٹس، یہ بزنس، یہ جاب، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، یہ جو میں نے لیٹس سے یہ جو میں نے ڈگری حاصل کی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمائی ہے، یہ انٹلیکٹ مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. بجائے اس کے کہ یہ مائنڈ سیٹ یہ لوگ رکھتے، یہ کیا کہتے ہیں، یہ تو میری اپنی محنت ہے، آئی ایم اے سیلف میڈ مین، میں نے خود اسکریچ سے سٹارٹ کیا اور دیکھو آج مجھے کیا کچھ مل گیا. تو بیسیکلی قارون از دا مائنڈ سیٹ، اور یہ مائنڈ سیٹ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا، یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی تھا، اور یہ آج بھی ہے. اب انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ آیا یہ جو کوالٹیز ہمیں بتائی جا رہی ہیں کہیں یہ میرے اندر تو نہیں ہے. اور سمجھدار بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو سب سے پہلے ٹیسٹ کرتا ہے کہ کہیں یہ کوالٹیز میرے اندر تو نہیں،
اور بعد میں وہ لوگوں کی طرف منسوب کرتا ہے. سو دا وائز پرسن از دا پرسن ہو ڈز ناٹ پن پوائنٹ ادرس کہ دیکھو وہ ایسا ہے یہ ایسا ہے. وہ اپنے آپ کو سب سے پہلے بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے اور پھر اس خیر کو وہ پھیلاتا ہے. اسی طرح جب آپ بنو اسرائیل کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور واللہ میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ اس اینگل سے بنو اسرائیل کے واقعات پڑھتے ہیں کہ وہ ایک امت مسلمہ تھی اپنے زمانے میں اور آج بھی امت مسلمہ ہے، کیا وجہ تھی کہ ان کی کچھ ایسی کوالٹیز تھی کہ ان کو ان کے صبر کی وجہ سے القدس مل گیا، اور بعد میں انہوں نے کیا کیا کیا، وہ کیسے ڈی ٹریک ہوئے، کیسے ڈیویٹ ہوئے. سو مچ سو کہ ہم سورہ فاتحہ میں ہمیشہ یہ پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جب آپ اس اینگل سے بنو اسرائیل کے بارے میں پڑھیں گے تو جان لیں اٹ ول ریئلی بینیفٹ یو اینڈ اٹ ول ریئلی چینج یور پرسپیکٹیو. اللہ کے نبی نے ہمیں وارن بھی کیا تھا. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے میرے صحابہ، اے میرے امتیوں، تم پچھلی امتوں کو فالو کرو گے بٹ بائی بٹ، اسٹیپ بائی اسٹیپ، اور یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی شخص کسی لیزرڈ ہول میں گیا ہے تو تم بھی اس کو فالو کرو گے. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ الیہود والنصارى، کیا آپ کا مطلب یہود و نصارہ ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا فمن، اور کون ہے، میں انہی کے بارے میں تمہیں بتا رہا ہوں. تو have this perspective whenever you read about بنو اسرائیل, so you have to extract the lessons accordingly. ایک اور ڈاؤٹ جو کہ پڑھنے والے کے ذہن میں آ سکتا ہے وہ یہ کہ the person might have the منہج اقتسامی, which means is کہ وہ قرآن کو نا ٹکڑوں ٹکڑوں میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عدین، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کو کمپلیٹلی یا ہوللی نہیں سمجھتے، وہ ٹکڑوں میں سمجھتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ لا تقربوا الصلاۃ، دیکھو تمہاری کتاب تو کہتی ہے کہ نماز کے قریب بھی مت جاؤ، تو میں نماز نہیں پڑھوں گا. ہاں قرآن مجید کہتا ہے لا تقربوا الصلاۃ، لیکن یو ہیو ٹیکن دس آیہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ. پوری آیت پڑھو نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نماز کے قریب بھی مت جاؤ اس حال میں کہ تم انٹاکسیکیٹڈ ہو، کہ تم نشے کی حالت میں ہو. سو دیٹس دی آئیڈیا. لائک وائز قرآن مجید میں ایک آیت ہے لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے یہ کبھی بھی اسلام قبول نہیں کریں گے یا کبھی بھی یہ ایمان لے کے نہیں آئیں گے. تو ایک شخص صرف اسی آیت کو پڑھ کے یہ کہہ سکتا ہے ہاں دیکھا ہمارے لیے تو سب کچھ پری ڈیسٹنڈ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں پہ بتا دیا ہے کہ کون بندہ جنتی ہے کون جہنمی ہے، تو اب میں جو مرضی کر رہا ہوں اس میں اللہ تعالیٰ مجھے نہیں پکڑیں گے کیونکہ اٹس آلریڈی ڈیسٹنڈ، یہ تو آلریڈی اللہ تعالیٰ نے میری تقدیر میں لکھ دیا ہے. دس پرسن از ہیونگ دا رانگ انڈرسٹینڈنگ، کیونکہ اس نے صرف ایک آیت پڑھی ہے. اصل میں منہج یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی آیت پڑھتے ہیں آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ از دیر اینی ادر آیا ان دی قرآن جو کہ ہمیں کچھ اور بتاتی ہے، کوئی اور ڈیٹیلز بتاتی ہیں، تو آپ نے کمپلیٹلی اس کانٹیکسٹ کو سمجھنا ہوتا ہے. اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے آپ دوسری آیت کی طرف ریفر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، ہم اپنی آیات ان لوگوں سے ہٹا دیں گے. یہ کون لوگ ہیں؟ یتکبرون، یہ تکبر کرنے والے لوگ ہیں، یہ زمین میں فساد مچاتے ہیں، یہ ایروگنس کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں. ان کے سامنے جب حق آ جاتا ہے یہ ifs and buts کرتے ہیں کہ اچھا یہ ہو جاتا تو یہ اچھا ہوتا، تو یہ نا ہیلے بہانے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے. سو دس از دا رائٹ کانٹیکسٹ. اسی طرح ایگزامپل نمبر 2 قرآن مجید میں آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ اے ایمان والو، اس کو میں پیرافریز کرتا ہوں کہ لوگ اس کو جو آؤٹ آف کانٹیکسٹ
کوٹ کرتے ہیں وہ یہ کہ دیکھا قرآن مجید میں یہ آیا ہے کہ مائنڈ یور اون بزنس. اگر کوئی اسلام قبول نہیں کرتا, کوئی بندہ ہدایت کی طرف نہیں آتا, سو اٹس نن آف یور کنسرن, یہ تو اس کا اپنا معاملہ ہے. تو جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ مائنڈ یور اون بزنس, کہ تم ہمیں دین کے بارے میں کیوں بتا رہے ہو, وائی آر یو ٹیکنگ سو مچ آف پین. اب یہ آیت بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کی جاتی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے آپ دوسری آیات کی طرف ریفر کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو. یو آر ناٹ اے سیلفش امہ, کہ تم صرف اپنے بارے میں نہیں سوچتے. تأمرون بالمعروف, تم لوگوں کے بارے میں سوچتے ہو. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تمہیں لوگوں کی پرواہ ہے, تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. اور قرآن مجید میں تو ایک جگہ یہ بھی آیا ہے کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا, اور اس کو نا بالکل بھی پریز نہیں کیا گیا. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ظاہر ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ بالکل بھی لوگوں کو برائی سے نہیں روکتے. کیوں نہیں روکتے؟ لبئس ما کانوا یعملون, یہ تو بہت برا عمل کرتے ہیں. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ دین میں جو اصل ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا ہے, آپ نے لوگوں کو برائی سے روکنا ہے. جب آپ یہ حق ادا کر دیتے ہو, اپنا پارٹ پلے کر دیتے ہو, اس کے بعد اگر کوئی بندہ حق کی طرف نہ آئے then you are not blameworthy, تب اللہ تعالیٰ آپ کو قصوروار نہیں ٹھہرائیں گے. So this is the whole context. So this was example number 2. اور briefly example 3 سے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اور یہ جو ایتھیسٹ ہیں اور جو اورینٹلسٹ ہیں یہ بہت زیادہ کوٹ کرتے ہیں کہ دیکھو یور بک از اے وار مانگرنگ بک, اور اس سے تو تم لوگ صرف قتل کے بارے میں ہی پروموٹ کر رہے ہوتے ہو. دیکھو تمہارا دین تمہیں کہتا ہے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ, کہ جہاں بھی تم کفار کو پاؤ وہاں پہ ان کو قتل کر دو. اور سورہ توبہ میں آیا ہے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ, کہ جب یہ حرمت والے مہینے ختم ہو جائیں ان کو قتل کرو تم جہاں بھی پاؤ. But then again these people are having hard hearts, ان کے دل نہ سخت ہو چکے ہیں, یہ دھوکے باز ہیں, یہ حقیقت کو چھپاتے ہیں اور بہت سارے میسج کو یہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان لوگوں کو, ان مسلمانوں کو جو شاید اپنے دین کو اتنا نہیں سمجھتے, جب وہ یہ چیزیں سنتے ہیں تو شاید وہ متاثر ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر ڈاؤٹس پیدا ہو جاتے ہیں. ان کو یہ بتائیں کہ جب قرآن مجید کہتا ہے نا کہ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ, you have to understand the context. اگر یہ واقعی سچ ہوتا تو آج مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہتھیار ہوتے اور ہر کافر, ہر ڈس بلیور وہ آگے بھاگ رہا ہوتا, اپنی جان بچا رہا ہوتا. So brother, this is not the right understanding. You have to understand the context. اور یہ آپ نے اس زمانے کو سمجھنا ہے کہ یہ کب آیت نازل ہوئی. ان لوگوں کو نہیں پتا کہ اس آیت سے پہلے کون سی آیات ہیں اور اس آیت کے بعد کون سی آیات ہیں. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں اس آیت سے پہلے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ, ان لوگوں کے ساتھ قتال کرو, جہاد کرو جنہوں نے تمہارے ساتھ قتال کیا ہے. میننگ دیز آر دا ونز ہو اسٹارٹیڈ, ہو انیشیٹڈ, انہوں نے پہل کی ہے. اور کتنی زبردست کتاب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنا کچھ ہونے کے باوجود وَلَا تَعْتَدُوا, دیکھو حد سے مت بڑھنا ہے مسلمانوں. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ, اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتے. لا الہ الا اللہ, اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون ہے جو عدل قائم کر سکے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. لائک وائز جو سورہ توبہ کے بارے میں ہم نے پڑھا, اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں سورہ توبہ پڑھیں اس اینگل سے کہ کہاں کہاں آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے. اور وہ جو آیت میں نے کوٹ کی تھی اس کا جو اینٹی ڈوٹ ہے, اس کے جو ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. أَلَا تُقَاتِلُوا قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, کہ کیا تم ان لوگوں کے ساتھ قتال نہیں کرو گے
ان لوگوں کے ساتھ جہاد نہیں کرو گے جنہوں نے دھوکہ دیا، انہوں نے وعدہ خلافی کی اور انہوں نے رسول کو قتل کرنے کی کوشش کی، ہمارے رسول کو نکالا مکہ سے، اور انہوں نے پہل کی، وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، یہ وعدہ خلافی اور امانت میں خیانت انہوں نے شروع کی۔ تو اس کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ لیٹس سے اگر دشمن آپ کے سامنے ہے اینڈ یو آر دا لیڈر، آپ جنرل ہیں، تو آپ اپنی آرمی کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں بھیگی بلی بن جاؤ اور بس ظلم کو سہتے رہو، نہیں، ایٹ دیٹ پرٹیکولر مومنٹ جنرل تو کہے گا کہ ان کے ساتھ لڑو، ہمت مت ہارو۔ سو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا کانٹیکسٹ۔ اور ایک اور مسٹیک، کنفیوژن جو کہ لوگوں کے ذہنوں میں آتی ہے، ایک آیت ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ حاصل کرو۔ سو ون پرسن مائٹ کم اپ اینڈ ہی وڈ سے کہ ہاں دیکھو قرآن کہہ رہا ہے کہ وسیلہ اختیار کرو، تو وہ اپنی ہی طرف سے انٹرپریٹیشن کر لیتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی بزرگ کا وسیلہ لینا شروع کر دے، یہاں تک کہ کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے انبیاء کا وسیلہ لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں گے ان ہستیوں کا وسیلہ دے کے۔ دین اگین دس از ناٹ دا رائٹ انڈرسٹینڈنگ۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، سمجھ کر پڑھتے ہیں، تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب کا فرمان ہے کہ ادعونی، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ تو نہیں فرمایا کہ ہاں فلاں فلاں شخصیت کا وسیلہ مانگو تو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اینڈ the same message is repeated، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستہ آواز کے ساتھ، یعنی جب اکیلے ہوتے ہو گڑ گڑاؤ اور دعا مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ السمیع ہیں، اللہ تعالیٰ خوب سننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ العلیم ہیں، اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں۔ لائک وائز اب تو رمضان کا مہینہ ہے، جب آپ یہ جو آیات ہیں رمضان کے حوالے سے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور یہ پورا رکوع ہے جس میں آپ کو رمضان کے مہینے کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ آپ نوٹ کریں گے کہ شروع میں بھی آپ کو رمضان کے مہینے کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور اس کے اینڈنگ میں بھی بتایا جاتا ہے، اینڈ ان دا مڈل ایک آیت آتی ہے، there is a purpose behind it، اور وہ آیت کیا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، آپ نوٹ کریں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں یقیناً بہت قریب ہوں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا اے نبی آپ بتا دیں اپنے امتیوں کو کہ میں بہت قریب ہوں، یعنی جو دعا کا معاملہ ہے نا، اللہ تعالیٰ کا قرب اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اٹس ایزی، It's just between you and Allah subhanahu wa ta'ala، فَإِنِّي قَرِيب، میں اپنے بندوں کے بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ اور یہ بات بھی آپ جان لیں، and this is a flavor which you can add inshallah because I'm a student of Arabic language۔ اردو میں بھی ہم قریب کا لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ بندہ قریب آ چکا ہے، بٹ وین یو سے قریب ان عربک، یہ تفعیل کا مولڈ ہے۔ جب آپ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہیں یا اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والے ہیں یا اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم فرمانے والے ہیں۔ لائک وائز قریب بھی اسی پیٹرن پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بہت قریب ہیں۔ سو دس از دا رائٹ انڈرسٹینڈنگ، اور اس کو آپ ڈفرینٹ اینگل سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو پکارنے کے لیے وسیلہ کسی بزرگ کا لے لو یا فلاں ہستی کا لے لو یا کسی نبی کا لے لو، بٹ آن دا کنٹرری قرآن مجید تو ہمیں بتاتا ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ،
اے نبی کہہ دیجئے میں اپنے نفس کے بھلے اور برائی کا بھی اختیار نہیں رکھتا، الا ما شاء اللہ، اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. سو all power belongs to اللہ. اور پھر آیت کنٹینیو ہوتی ہے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سارا خیر جمع کر لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی ضرر نہ پہنچ پاتا. اب اللہ کے نبی کو تو پتہ نہیں تھا کہ طائف میں کیا ہونے والا ہے. اللہ کے نبی کو پتہ نہیں تھا کہ غزوہ احد میں ان کے دندان مبارک شہید ہوں گے اور وہ بے ہوش کر دیے جائیں گے، یا حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوں گے. رسول اللہ did not have that knowledge. ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میں خبردار کرنے والا ہوں اور میں بشارت دینے والا ہوں کن لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں، جو ایمان لے کے آتے ہیں. اور یہی میسج دوبارہ ریپیٹ ہوتا ہے قرآن مجید میں، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، میں کہہ دیجئے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. وہ اللہ کے خزانے ہیں، وہ اللہ کے پاس ہیں. اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں. لا اقول لکم انی ملک، میں فرشتہ بھی نہیں ہوں. ان اتبع الا ما یوحى الی، میرے اوپر جو وحی کی جاتی ہے میں وہی آگے پہنچانے والا ہوں. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ خلقت میں جب ہم مخلوق کی بات کرتے ہیں سب سے ٹاپ پہ ہمارے نبی آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد انبیاء کرام آتے ہیں. But we have to understand the reality between خالق and مخلوق، کہ خالق خالق ہیں اور مخلوق مخلوق ہے. اور یہ آیت کمپلیٹ ہوتی ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، تو کیا دیکھنے والا اور جو نابینا ہے کیا یہ برابر ہیں؟ افلا تتفکرون، کیا پھر تم سوچتے نہیں ہو؟ اور two more points inshallah, with that we will wind up our session. اب میں نے آپ کو یہ جو پوائنٹ تھا کہ قرآن کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کیا جاتا ہے، کہ ایک آیت کوٹ کی جاتی ہے اور اسی سے ایویڈنسز نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے. جب آپ دوسری آیات پڑھتے ہیں تو آپ کو کانٹیکسٹ کا سمجھ میں آتا ہے. لائک وائز کبھی کبھار ایک ہی آیت کے کچھ حصے کو آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو یہ جو اورینٹلسٹ ہیں، یہ جو کرٹیکس ہیں اسلام کے، وہ ڈیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں. ان میں سے ایک آیت ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، that male is not like the female، مرد اور عورت برابر نہیں ہے، there is a difference. اب یہ آیت فیمنسٹ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرتے ہیں کہ دیکھا اسلام از a misogynistic religion، یہ کہتا ہے کہ man is superior اینڈ فیمیل از انفیریئر. دیکھو مرد کو بہت اوپر کر کے دکھا رہے ہیں اور عورت کو بتا رہے ہیں کہ مرد اور عورت برابر نہیں ہیں. ان لوگوں کو یہ تک نہیں پتہ، اور شاید وی آر گیونگ دیم دی ایڈوانٹیج آف ڈاؤٹ، ان بیچاروں کو یہ نہیں پتہ کہ یہ اسٹیٹمنٹ نمبر 1 کس نے کہی. کیا یہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی یہ اسٹیٹمنٹ، یا یہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے کہی اسٹیٹمنٹ. اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس آیت سے پہلے کون سی آیات ہیں اور بعد میں کون سی آیات ہیں. اس کے کانٹیکسٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. مریم علیہ السلام کی والدہ when she was pregnant، انہوں نے یہ نظر مانگی تھی کہ اے میرے رب، میں اس بچے کو اسلام کی نظر کرتی ہوں، یہ مسجد کا خیال کرے گا اور دنیاوی کوئی بھی کام کاج نہیں کرے گا. فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى، when she delivered the baby it was the female child، وہ جو ہے ایک بچی پیدا ہوئی تھی. اور پھر انہوں نے کہا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اے اللہ لڑکا لڑکی کے جیسا نہیں ہوتا، مرد عورت کی طرح نہیں ہوتا. which means is کہ اے اللہ میں تو چاہتی تھی لڑکا پیدا ہو تاکہ وہ بڑا ہو کے مسجد کا خیال رکھ سکے، وہ دین کی دعوت دے سکے. اور مسجد میں آپ کو پتہ ہے کہ ڈونیشنز ریز کرنی ہوتی ہیں، واش رومز کی صفائی ہوتی ہے، لوگوں کے ساتھ انٹرمنگلنگ ہوتی ہے، بات چیت کرنی ہوتی ہے.
اٹ گیٹس ڈیفیکلٹ فار دا وومن ٹو ڈو سو. عورتوں کے لیے یہ مشکل کام ہوتا ہے. تو یہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ کہی تھی وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ کہ مرد عورت کی طرح نہیں ہوتا. دیر از اے ڈفرنس. اینڈ لاسٹ پوائنٹ انشاءاللہ ود دس وی ول وائنڈ اپ. Today we are taught that we are the ummah who reads. اور یہ آپ نے اسٹیٹمنٹ شاید بہت دفعہ سنی ہو کہ ہم وہ امت ہیں جو پڑھنے والی امت ہے، کیونکہ جو پہلی آیت یا پہلی جو وحی نازل ہوئی اللہ کے نبی کے اوپر وہ اقرا تھی، پڑھو. That's why we have to read. اس لیے ہمیں پڑھنے لکھنے میں بہت آگے جانا چاہیے. Then again this is not the right understanding. This is not the complete understanding. جب آپ اقرا کی بات کرتے ہیں، پڑھو جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم دیکھتے ہیں کہ نان مسلمز ہم سے زیادہ شاید پڑھتے ہیں اور وہ شاید پڑھنے لکھنے میں ہم سے زیادہ آگے ہیں. What is the difference between us as Muslims and the non-Muslims؟ کہ ہم صرف پڑھتے نہیں ہیں، ہم اقرا بسم ربک الذی خلق، ہم جب پڑھتے ہیں ہم اللہ کے نام کے ساتھ پڑھتے ہیں، ہم اس خالق کے نام کے ساتھ پڑھتے ہیں جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا. وہی خالق ہیں. کیونکہ جب آپ پڑھنے لکھنے میں اتنا آگے چلے جاتے ہو اور خالق کو مائنس کر دیتے ہو تو پھر ڈاؤٹس پیدا ہوتے ہیں. آپ سائنس کو کرائٹیریا بنا لیتے ہو کہ سائنس یہ کہتی ہے، سائنس وہ کہتی ہے، اور لوگ پھر ڈاؤٹس اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے ایتھیزم کی طرف چلے جاتے ہیں. So if you have this mindset, if you have this angle of reading, of gaining knowledge کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں یہ ذہن دیا ہے، ہمیں انٹلیکٹ دی ہے، تو ہمیں جب پڑھنا ہے تو ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق کے ساتھ پڑھنا ہے. ہمیں اللہ کے نام کے ساتھ چیزوں کو آگے لے کے جانا ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ آپ جس بھی ڈومین میں ایکسل کرنا چاہتے ہیں آپ کے کام میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیں گے اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ مزید بھلائیوں سے نوازیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سیشن کو بینیفیشل بنائے. I can understand it was a lengthy session, but the things which we have gone through today, میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس اینگل سے جب ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے تو بہت فائدہ ہو جائے گا. Just to wrap everything up, number one, قرآن یہ انفارمیشن کی بک نہیں ہے. This book is the book of manhaj. یہ آپ کو پیٹرن دیتی ہے. This is the compass which guides you. اور جب بھی آپ کو کسی قوم کے بارے میں بتایا جاتا ہے یا کسی شخص کے بارے میں بتایا جاتا ہے, that incident is not limited to that period. نہیں, آپ نے کرنا کیا ہے کہ جو لیسنز ہیں, جو کوالٹیز ہیں, جو کریکٹرسٹکس ہیں, چاہے اچھی یا بری, ان کو ایکسٹریکٹ کر کے نوٹ کر کے آپ نے دیکھنا ہے کہ ریفلیکٹ کرنا ہے کہ یہ کوالٹیز آج کہیں پریویل تو نہیں کرتی. بیکاز وین یو ول پونڈر تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی قرآن مجید ٹائم لیس بک ہے. دس از دا لیونگ میریکل. یہ لیونگ بک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو ہم ہولسم طریقے سے پڑھیں, آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہم کوٹ نہ کریں, کیونکہ یہ چیز آپ کو گمراہی کی طرف لے کے جائے گی. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن والا بنا دے, ہم قرآن کو پڑھیں, قرآن کو سمجھیں, ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن کا حافظ بنا دیں, ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جو قرآن پر غور و فکر کرتے ہیں, تدبر کرتے ہیں, اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گروپ میں شامل فرمائے جس گروپ کے بارے میں قرآن شفاعت کرے گا کہ اے اللہ اس نے حق ادا کیا ہے. جزاکم اللہ خیرن جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.